وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا۔ رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی درجات میں فرق نہیں ہے، لیکن بعض کو بعض پر اللہ نے کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ تو یہ مختلف القابات سے ان کو نوازا گیا، عزتوں سے نوازا گیا، اللہ نے مختلف درجے رسولوں کو عطا فرمائے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانی عطا فرمائی۔ وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے سے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد آنے والے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم من آمن، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے، ومنہم من کفر، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے، ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت الکرسی سے بالکل پہلی آیت آ گئی ہے۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کا سب سے زوردار انداز ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس میں کیٹیگوریکلی اللہ نے ڈینائی کر دیا کہ کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن، حالانکہ اس سے بالکل اگلی آیت آیت الکرسی ہے اور اس میں شفاعت کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے، لیکن یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شدت اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ وہ قیامت کا دن، لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی اس روز نہیں چلے گی، والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے، اپنے ہاتھوں کو روک لینے والے، دین الہی کے بارے میں بخل اختیار کرنے والے تو اصل میں ظلم کرنے والے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق سید الآیات، قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت ہے آیت الکرسی، اور اس میں اللہ کی 12 صفات کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے، بذات خود زندہ ہے، اس کی زندگی کسی کی عطا کردہ نہیں ہے، اور القیوم، وہ ہر شے کا قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے قائم اور دائم ہے، اللہ ہی نے زندگی عطا کر رکھی ہے ہر شے کو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت الکرسی خاص ہے حفاظت کے لیے، جو اسے شام کے وقت میں پڑھتا ہے اللہ صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں، جو صبح کے وقت میں پڑھتا ہے اللہ رات تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور حفاظت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جس شخص کو حفاظت پر مامور کیا جائے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے نیند بھی آئے گی،
وہ آپ کی حفاظت سے غافل بھی ہو جائے گا، اور اگر نیند سے کسی طور بچ بھی گیا تو بہرحال اونگ کا شکار ضرور ہوگا۔ لیکن سب سے بہترین حفاظت کس کی ہے؟ وہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اپنی تمام تر مخلوقات کو ہر لمحے میں دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے ان کے حالات کو۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے بالکل پچھلی آیت میں شفاعت کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اللہ نے، کوئی شفاعت نہیں ہوگی قیامت کے دن، لیکن یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے طور پر اتنی شدت آئی تھی۔ یہاں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ شفاعت کا جو باطل کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ تو غلط ہے، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ اللہ جسے اجازت مرحمت فرمائیں گے صرف وہ شفاعت کر سکیں گے قیامت کے روز۔ اور اس شفاعت کے حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ آخری پارے کی پہلی صورت میں یہ آیت آتی ہے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، کوئی شفاعت پیش کر سکے؟ تو اجازت تو دراصل اللہ ہی کی جانب سے ہوگی۔ اللہ جسے معاف کرنا چاہیں گے، اللہ جسے گریس مارکس دینا چاہیں گے، اللہ جس پر اپنا رحم کرنا چاہیں گے، تو اپنے مقرب بندوں میں سے کسی کو اعزاز دینے کی خاطر اللہ اس سے کہیں گے کہ اگر تم چاہو تو اس کی شفاعت کر دو۔ جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، اور پھر اللہ مجھے خود فرمائیں گے کہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال اس قیامت کے دن یہی ہوگا کہ میری امت کو بخش دیا جائے۔ اسی طرح کل میں نے ذکر کیا تھا، یہ صحیح حدیث میں 2 شفاعتوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کے لیے روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ شفاعت کرے گا کہ اللہ میں نے اسے دن کے وقت میں بھوکا پیاسا رکھا، آپ کی نافرمانی سے روکے رکھا۔ اور قرآن مجید شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کی راتوں میں اس کے پہلو کو اس کے بستر سے دور رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان دونوں کی شفاعت کو اس شخص کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ لیکن بہرحال شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی، ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے لیکن اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں، انہوں نے کس شے کو ترجیح دے رکھی ہے؟ دنیا ان کے لیے اہم ہے اور انہوں نے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یا آخرت کو اپنے لیے ترجیح اول پہ رکھا ہے اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کے علم میں سے کسی حصے کو پہنچ نہیں سکتی مگر صرف اتنا جتنا اللہ خود چاہے۔ جتنا اللہ علم اپنی مخلوقات میں سے جس کو عطا کرنا چاہیں صرف اتنا علم اس کی دسترس میں ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی نگرانی تھکاتی نہیں ہے۔ آسمان و زمین میں موجود بے شمار مخلوقات کی ضروریات کا احساس کرنے والا اور ان ضروریات کو پورا کرنے والا وہ رب العالمین ہے، اور وہ اپنی ان مخلوقات کا خیال کر کے تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن مجید کی چند ان آیات میں سے ہے جو بہرحال بڑی محترم آیات ہیں، لیکن ان کا مفہوم ہماری قوم میں جس انداز سے لیا گیا ہے وہ بہت بڑی زیادتی سے مترادف ہے۔ لا اکراہ فی الدین سے ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہٰذا دین کے جن معاملات پہ، دین کے جن احکامات پہ ہمارا دل مانے گا عمل کریں گے، جن پہ دل نہیں مانے گا نہیں کریں گے۔
یاد رکھیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کسی مفسر نے نہیں کی اسلاف میں سے. لا اکراہ فی الدین، دین میں داخلے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے. کسی غیر مسلم کو جبرن اسلام کے دائرے میں داخل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو شخص پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کی اطاعت لاجک بیسڈ نہیں ہوگی. اس کو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے بس اتنا کافی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اسے معلوم ہو جائے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس اسے پھر اطاعت کرنی ہے، پھر اس کے پاس چوائس نہیں ہے. اور اس کی مثال بہت خوبصورت دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مومن کی اور ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گھوڑا کسی کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہو. ایمان وہ کھونٹا ہے جس کے ساتھ مومن کو باندھ دیا گیا ہے. لہذا اب جہاں تک اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں ان کے اندر تو وہ آزادانہ موو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی حدود کو پامال کرنے کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آنا چاہیے. لا اکراہ فی الدین، دین میں داخلے کے حوالے سے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے. لا انفصام لہا، وہ سہارا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان کے، اللہ سرپرست ہیں ان کے، اللہ ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور یہ جو کافر ہیں ان کے ساتھی تو طاغوت والے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی جانب نکالتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. نمرود کی بات آ رہی ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا. ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اسے بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور اس بادشاہت کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر یہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا. اس نے لوگوں سے سجدے کروانا شروع کیے تھے. جب اسے معلوم ہوا کہ میری قوم میں ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، تو اس نے انہیں بلا بھیجا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ذرا مجھے بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، معاذ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں عرض کیا، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال، کہنے لگا انا احیی و امیت، اس زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت دیا اس نے کہ دو لوگوں کو بلوایا. ایک بالکل بے قصور آدمی تھا، جلاد کو کہا اس کی گردن اتار دو، اسے قتل کر دیا گیا. کہنے لگا دیکھو میں نے اسے موت دی ہے. اور ایک شخص کو قید خانے سے بلایا گیا جسے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا. کہا جاؤ میں اسے معاف کرتا ہوں، میں نے اسے زندگی دے دی. دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اسے اگلی دلیل پیش کی. قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فأتی بہا من المغرب، تم اسے مغرب سے نکال لاؤ. فبہت الذی کفر، یہ ہے دلیل کی بنیاد پر حق کو واضح کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے بڑے مزے سے یہ جملہ فرمایا فبہت الذی کفر، وہ جو
کفر کرنے والا تھا، وہ جو اللہ کی خدائی کا انکار کر کے اپنی خدائی منوانے والا تھا، وہ وہیں پر حیرت زدہ کر دیا گیا. اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لا جواب ہو کر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پہ گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی چھتوں کے اوپر گر چکی تھی. یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. وہ جب بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا بیت المقدس کو، تو عزیر علیہ السلام اس اجڑے ہوئے شہر سے گزرے اور اس شہر کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ اس شہر پر جو عذاب آ چکا ہے، اس میں جو لوگ مر چکے ہیں، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ دوبارہ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ اس تباہی کے بعد اس بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ فاماته اللہ 100 عام، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دے دی، 100 سال تک. ثم بعثه، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا. قال کم لبثت، اللہ نے ان سے پوچھا کتنی دیر سوتے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں پر رہا ہوں. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوا، آپ 100 سال تک یہاں سوتے رہے ہیں. فانظر الى طعامک وشرابک، آپ ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیں اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھیں، یہ آپ 100 سال پہلے اپنے لیے لے کر آئے تھے. لم یتسنہ، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئے، یہ ابھی تک خراب نہیں ہوئے، یہ بھی 100 سال تک آپ کے ساتھ تازہ ہی پڑے رہے ہیں. وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، 100 سال پہلے اس گدھے پر سفر کر کے آپ یہاں پہنچے تھے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور ذرا اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیں. اب وہ گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بن چکی تھیں، چورا چورا ہو چکی تھی. اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ایک اور نشانی دکھاتے ہیں، ذرا اس گدھے کی ہڈیوں کی جانب دیکھیں. کیف ننشزها، ہم کیسے انہیں اٹھا رہے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان پر گوشت چڑھا رہے ہیں. فلما تبین له، پھر جب ان کے لیے خوب یہ بات واضح ہو گئی. قال اعلم، انہوں نے کہا میں جان چکا، مجھے معلوم ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ نے اس گدھے کی ہڈیوں کو جو بالکل ختم ہو چکی تھی، اللہ نے دوبارہ سے اسی گدھے کو پیدا کر کے دکھا دیا عزیر علیہ السلام کو. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب ذرا مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے. دیکھیں یہ 2 مثالیں آ رہی ہیں بڑی مختصر، ایک عزیر علیہ السلام کی مثال آئی اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے. اللہ کے پیغمبروں کے لیے بھی یہ بات بڑی کیوریوسٹی کا سبب تھی کہ یا اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے. عقلی طور پر انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. ہم تو ان باڈیز کو ڈیکمپوز ہوتے ہوئے، ان میتوں کو ختم ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی؟ قال، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو گیا ہے، آپ کو کوئی شک ہو گیا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بالکل نہیں. ولکن لیطمئن قلبی، اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. میں نے اس کی دعوت دینی ہے لوگوں کے سامنے. میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سوال آگے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا رب قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا ذرا ہمیں بتائیں. لہٰذا میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، میں اپنے حق الیقین کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو جان لوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے. قال، اللہ نے فرمایا فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے پکڑ لیں کوئی بھی. فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں تاکہ یہ آپ کو پہچانتے ہوں اور آپ انہیں پہچانتے ہوں. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزعا، پھر ان پرندوں کو ان کے جز کریں، ان کے ٹکڑے کر دیں اور پھر الگ الگ پہاڑ کے اوپر ان کا ایک حصہ رکھ دیں. وہ پرندے اپنے ساتھ مانوس کیے،
پھر ان پرندوں کو ذبح کیا، پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے، پھر ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، پھر اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب آپ انہیں صرف ایک آواز دے کے دیکھیں، یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس واپس آئیں گے، اللہ انہیں ایسے زندہ فرما دے گا۔ وَاعْلَمْ، اور جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔